يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. صلوات. عزیزان محترم، علماء کرام تشریف فرما ہیں، محترم خطبہ تشریف فرما ہیں، دانشور حضرات تشریف فرمائے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ زحمت بہت طویل نہیں ہوگی، لیکن چند معروضات ہیں جو آپ حضرات کے اذہان عالیہ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. میں اپنے ان سارے بزرگوں اور اپنے ان سارے دوستوں کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ وہ میرے اس غم میں شریک رہے، اس لیے کہ پیغمبر نے بھی فرمایا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو انسانوں کا شکریہ ادا نہ کر سکے وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی ہدیہ تشکر پیش نہیں کر سکتا. میرے لیے واقعاً یہ انتہائی سخت مرحلہ ہے کہ میں اپنے والد مرحوم کی مجلس سوئم سے خطاب کروں، لیکن والدہ ماجدہ کے حکم کی تعمیل میں اور برادر بزرگ جناب خطیب اہل بیت ریاض جوہری صاحب اور حجت الاسلام مولانا امجد جوہری صاحب اور خاہران کی خواہش کی تکمیل میں میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں. ظاہر ہے کہ ایک بیٹے کی زبان سے باپ کے فضائل و کمالات کچھ مناسب معلوم نہیں ہوتے، اور میں ان کا، یہ میرے والد کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے حد نگاہ تک، میں ان کمالات کا تذکرہ بھی نہیں کروں گا. لیکن کل میں نے ایک کالم پڑھا، تعزیتی مضمون، اس میں یہ لکھا تھا کہ طالب صاحب جدید اور قدیم عربی کی مہارت رکھتے تھے اور یہی ان کی خطابت کا پشتہ تھا. یہ لکھا گیا، یہ کہا گیا کہ طالب صاحب جدید اور قدیم عربی میں مہارت رکھتے تھے اور یہی ان کی خطابت کا پشتہ تھا. لکھا گیا یہ. میں حوزہ علمیہ مشہد کا طالب علم رہا ہوں اور میں نے اپنی طالب علمی کے زمانے میں اپنے والد سے منطق کی ابتدائی تعلیم حاصل کی. منطق و فلسفے میں ان کی کتاب عقلیات معاصر
کئی سال پہلے چھپ کر منظر عام پر آ چکی ہے. تفسیر کے حوالے سے ان کی جو خدمات ہیں وہ آپ سب پر آیا ہیں. حدیث میں خلفائے اثنا عشر، معاشیات میں اسلامی معیشت رہنما اصول، مختلف اردو کے دواوین، اردو کے دیوان، مرثیے، وجود باری، ہدایت اور لاتعداد ان کے مضامین ان کی علمی شخصیت کے علمی گواہ ہیں. تو اب مجھے یہ کہنے میں کوئی بات نہیں کہ وہ فقط عربی کے ماہر نہیں تھے. ان کی خطابت، ان کی ذاکری، ان کی شخصیت ایک ایسا گلدستہ تھی جس میں مختلف علوم کے پھول مہک رہے تھے. ظاہر ہے کہ یہ میرے لیے انتہائی مشکل مرحلہ ہے میرے لیے اس مجلس سے خطاب کرنا. لیکن مجھے بتائیں کہ میں مشکلات میں مشکل کشا کو نہ پکاروں تو کس کو پکاروں؟ سلامت رہیں. یا علی میرے لیے انتہائی دشوار گزار اور انتہائی مشکل مرحلہ ہے اور یہ راستہ ہمیں مل کے طے کرنا ہے نا. لیکن میرے دل کو سکون ہے اس لیے کہ میں مشکلات میں مشکل کشا کو نہ پکاروں تو دوسرا کوئی ہے، فیصلہ کرنا ہے مل کر. دوسرا کوئی ہے جو حلال مشکلات بن جائے، دوسرا کوئی ہے جو مشکل کشا بن جائے. تاریخ ہمیں یہی سبق دے رہی ہے کہ مدد کے لیے اسے بلاؤ جو غریبوں کے بلانے پر بھی آ جائے، اسے نہ بلاؤ جو پیغمبر کے بلانے پر بھی نہ آئے. نعرہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ. میں اپیل کروں گا کہ یہ مائک کو چھوڑ دیں اور تاکہ میں یہ ڈسٹرب ہو جاتا ہوں. بلند ترین صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. بس آپ حضرات ساتھ دیے کہ ظاہر کہ بڑی نازک اور بڑی مشکل گھڑی ہے جو اس سے میں گزرنا چاہ رہا ہوں. بیانہ وار اس مجلس سے خطاب کے لیے میں نے سورہ مومنون کی ایک آیت کریمہ کو آپ حضرات کے سامنے پیش کیا. ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، اجود الاجودین اپنے اس قرآن پاک میں اس سورہ کی اس آیت میں سورہ مومنون اور مومنوں کے سامنے اس آیت کو نہ پڑھوں. مجلس ترحیم، مجلس سارے ثواب ہے، اس لیے اس آیت کا ترجمہ دیکھے گا. پوری عالم کو اللہ کا پیغام ہے، پوری کائنات کو اللہ کہہ رہا ہے افحسبتم، انسانوں سے خطاب، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اے انسان کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ ہم نے تجھے یوں ہی بے فائدہ خلق کر دیا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تو ہماری بارگاہ میں پلٹایا نہیں جائے گا؟ اس آیت میں میرے سامنے مجھے ارباب علم بیٹھے ہوئے اور مجھے اس بات کا احساس ہے تحدث کا مجمع ہے. اس آیت میں جن لوگوں سے اللہ نے خطاب کیا ان کے نزدیک اس کائنات کی تخلیق کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی غرض نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ ہم نے ایسی پیدا کر دیا؟ تو جن سے خطاب ہے اس آیت کا ان کے نزدیک کائنات کی تخلیق کا کوئی مقصد غرض نہیں ہے. ذرا توجہ دیں میرے ساتھ سننے والے. لیکن خود آیت کی نگاہ میں، قرآن کی نگاہ میں تخلیق کائنات بے مقصد نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب وہ لوگ جو اس تخلیق کائنات کو بے مقصد سمجھتے ہیں، بے فائدہ سمجھتے ہیں، ان کے نظریے کو قرآن مجید نے سورہ جاسیہ میں نقل کیا. ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر وما لہم بذالک من علم انہم الا یظنون. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو سمجھتے ہیں نا کہ کائنات ایسی بن گئی، یہ کہتے ہیں کہ ما ہی الا حیاتنا الدنیا، یہ جو دنیاوی زندگی ہے بس جو کچھ ہے وہ یہی ہے. وما ہی الا حیاتنا الدنیا،
وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے دنیا ہے، اور کیا کہتے ہیں؟ اور یہ کہتے ہیں نموت و نحیا، ہم مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں. لیکن قرآن نقل کر رہا ہے ان کے نظریے کو. دہریے ہیں، ان کے نظریے کو قرآن نقل کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم مرتے ہیں زندہ ہوتے ہیں، وما یہلکنا الا الدہر، اور ہمیں تو فقط دہر مارتا ہے، زمانہ مارتا ہے. وما لہم بذالک من علم، حالانکہ ان کے پاس اس بات کا کوئی علم نہیں. ان کے پاس اس بات کا کوئی علم نہیں، کوئی دلیل نہیں. اچھا تو مالک وہ کیا کرتے ہیں؟ کیوں بول رہے ہیں ان ہم الا یظنون؟ وہ تو فقط اپنے گمان پر، اپنے وہم پر، اپنے زعم پر بھروسہ کر رہے ہیں. تو یہ سورہ جاسیہ کی آیت جس میں اللہ نے دہریوں کے نظریے کو نقل کیا. علماء کرام، خطباء کرام تشریف فرمائے. میں بڑی نازک بات کہنا چاہ رہا ہوں پورے مجمع کی نمائندگی کے طور پر. قرآن مجید میں اللہ نے کیا کہا؟ یہ جو دہریے یہ کہتے ہیں کہ جناب یہی دنیا ہے، مرو جیو اور زمانہ ہمیں مارتا ہے اور کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے عزیزوں، میرے محترم بزرگوں، نوجوانوں، تھوڑی دیر کے لیے اگر اس نظریے کو تسلیم کر لیا جائے تو جانتے ہیں کتنی مشکلات پیدا ہوں گی، اتنے سوالات پیدا ہوں گے. اب میں بیان کر رہا ہوں. اگر مان لیا جائے کہ اس دنیا کے بعد کسی اور دنیا کا آغاز نہیں ہونا اور موت اس دنیاوی زندگی کا حتمی نتیجہ ہے، تو پھر سوال پیدا ہوگا کہ اربوں خربوں سال کی کائنات میں انسان کو فقط 100 سال کیوں ملے؟ توجہ چاہ رہا ہوں میں تمہیں. اگر مان لیا جائے کہ جناب یہی دنیا ہے اور حتمی نتیجہ ہے یہی زندگی، اور اس کے بعد کوئی عالم نہیں ہے، کوئی دنیا نہیں ہے، کوئی برزخ نہیں، کوئی قیامت نہیں، تو پھر سوال ہوگا کہ پھر انسان بن کے کیوں رہے؟ جانوروں کی طرح زندگی گزار دے. آج آپ کوئی کہے جناب ٹھیک ہے جانوروں کی طرح زندگی گزار دے، فائدہ کیا ہے، حرج کیا ہے اس کے اندر؟ تو سوال ہوگا کہ اگر جانور ہی کی طرح زندگی گزارنی تھی تو پھر عقل کیوں ملی؟ توجہ فرمائے جملے کے بعد. ٹھیک ہے نا؟ اگر اس دنیا کے بعد کچھ نہیں ہونا، کوئی دنیا نہیں، کوئی بات پوچھ نہیں، کوئی پوچھ گچھ نہیں، کوئی جزا سزا کی کوئی بات نہیں ہے، تو پھر جیسی چاہو زندگی گزار لو. پھر ضرورت کیا ہے کہ انسان کسی قانون کی پابندی کرے؟ میں آپ کی سماعتوں پہ اترنا چاہ رہا ہوں کچھ باتیں کرنے کے لیے. اگر اس دنیا کے بعد دہریوں سے کہہ رہا ہوں کچھ نہیں ہے تو پھر جیسی چاہے زندگی گزار کے انسان مر جائے. قانون کو ماننا، نہ ماننا، توڑنا اور اس پر عمل کرنا دونوں برابر ہے نا. اچھا تو اگر اس دنیا، اور ایک اور سوال پیدا ہوگا، اگر اس دنیا کے بعد کوئی دنیا نہیں ہے، کوئی عالم نہیں ہے، تو پھر ہم زندگی کی ترقی میں حصہ کیوں لیں؟ سلامت رہیں، آباد ہیں آپ کی سماعت. کیا اگلی نسلوں کے لیے؟ تو اس سے خود ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ مولا آباد رکھے، آپ میرے جملوں کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اگر دہریے کے نظریے کو مانا جائے تو یہ سارے سوالات تشنہ جواب رہ جائیں گے، ہے نا، اور ان کے جوابات مل نہیں سکیں گے. لیکن نمائندہ مجمع سے خطاب کر کے جملہ کہہ رہا ہوں، اگر اسلام کے، قرآن کے نظریے یوم الدین کو مان لیا جائے تو بیداری چاہوں گا میں، تو ان سارے سوالات کے جوابات بآسانی مل جائیں گے. قرآن کی نگاہ میں اس عالم کے بعد ایک اور عالم ہے، ایک اور عالم ہے، ایک اور دنیا ہے، جسے قرآن نے یوم الدین یا یوم الآخرت کے نام سے یاد کیا. اور وہ عالم وہ ہے جس میں ہر انسان کو اچھے کی جزا اور برے کی سزا ملے گی. ٹھیک ہے، اب میں نہیں کہہ رہا ہوں، رب کائنات، پروردگار عالم، خالق ارض و سما، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، اجود الاجودین، وہ قرآن میں شاطر مارا ہے. اللہ کہہ رہا ہے وما ادراک ما یوم الدین، تم کیا جانو کہ یوم الدین کیا ہے؟ قرآن بول رہا ہے وما ادراک ما یوم الدین، سلامت رہے، آباد رہے. ثم ما ادراک یوم الدین، پھر کہتا ہے پھر سنو تم کیا جانو کہ یوم الدین کیا ہے؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، وہ دن ایسا ہوگا جب کسی کو کسی پہ کوئی اختیار نہیں ہوگا. والامر یومئذ للہ، اور اس دن سارا امر اللہ کے لیے ہوگا. میری فکر کہاں جا رہی ہے؟ میں نقطہ سنج افراد بیٹھے ہوئے ہیں اور میں صلاح عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. میں اگر قرآن کے دہریے کے نظریے کو مانا جائے تو اس سارے سوالات رہ جائیں گے، جوابات نہیں ملیں گے. لیکن قرآن کی یوم الدین کے نظریے کو مان لیا جائے تو ان سارے سوالات کے جوابات مل جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ اگر قرآن مجید مطالعہ کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، علماء کرام ہیں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر قرآن مجید کو ہم اٹھائیں اور پڑھیں تو ہمیں کئی مقامات پہ ایسے جملے ملیں گے قرآن کے جہاں پہ اللہ نے، دیکھیں
اسلام کے سارے اصول، میں ابھی آیت پڑھنا چاہ رہا ہوں، ذرا اس کی تمہید باندھ رہا ہوں. اسلام کے سارے اصول اور سارے فروع اگر سمیٹے جائیں تو 2 جملے، مبدا اور معاد. اسلام کے سارے اصول اور سارے فروع اگر سمیٹ لیے جائیں تو صرف 2 لفظوں کے اندر، مبدا اور معاد. یعنی کیا مطلب؟ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت، ہے نا. بہت سی آیتوں میں قرآن مجید میں اللہ نے ایمان باللہ کے فوراً بعد ایمان بالآخرت کا ذکر کیا. کیوں؟ تاکہ اللہ بتلانا چاہتا ہے کہ ایمان باللہ کے فوراً بعد ایمان بالآخرت کا اللہ نے ذکر کیا، یہ بتلانے کے لیے کہ جو بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ آخرت پر ایمان لائے. ذرا سی باریک بات ہے، میں اپیل کر رہا ہوں سارے مجمع سے. ایمان باللہ کے فوراً بعد ایمان بالآخرت کا ذکر، یعنی اللہ بتلانا، قرآن نے یہ بتلا دیا کہ ایمان باللہ کا منطقی نتیجہ ہے ایمان بالآخرت. جو بھی اللہ پر ایمان لائے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آخرت پر ایمان لائے. اب بات کو اور ذرا سا کھول دوں تاکہ تمہید ختم ہو جائے، لیکن جہاں سے وہاں تک علی والا مجمع جو بیٹھا ہوا ہے انشاءاللہ اس جملے پہ پوری طاقت سے میرے ساتھ آئے گا. اللہ نے جو بھی عمل انجام دیا، کائنات بنائی، اس کا فعل، اس کا عمل، خدا کا کوئی عمل، اس کا کوئی فعل غرض سے خالی نہیں ہوتا، ہے نا. علم کلام، علماء کرام، خطباء کرام بیٹھے ہوئے یہ بہتر جانتے ہیں. علم کلام میں جب ہم کتاب پڑھتے ہیں، شرح تجرید ہو، شرح باب ہادی اشر ہو، اماد الاسلام ہو، اور جو بڑی کتابیں ہیں فارسی میں عربی کے اندر، ان میں بحث آتی ہے نا کہ اللہ کے افعال، ہے نا، توحید ذاتی صفاتی، اس کی بحث. اچھا پھر بحث آتی ہے کہ جو وہ اللہ کے افعال ہے وہ معلل بالاغراض ہیں، یعنی اللہ کے افعال کی کوئی نہ کوئی غرض و غایت ہے. میں محترم سننے والوں سے اپیل کر رہا ہوں، ان جملوں کو نہیں چھیڑ رہا ہوں میں، لیکن ایک جملہ کہوں گا. تو اب یہ طے ہے کہ خدا کا کوئی عمل غرض سے خالی نہیں ہوتا. وہ جو بھی عمل کرے گا اس کی کوئی حکمت ہے نا، کوئی اس کی غرض ہے، لیکن اس کا فائدہ خود اللہ کو نہیں ہوتا. وہ تو غنی مطلق ہے، وہ تو بے نیاز ہے، وہ تو ارحم الراحمین ہے، وہ تو اکرم الاکرمین ہے، وہ قہار ہے، جبار ہے. اس کا فائدہ خود اللہ کو نہیں ہوتا، ہے نا، بندے کو ہوتا ہے. اچھا تو اب اس نے یہ کائنات بنائی، اللہ نے یہ کائنات بنائی. اب اس کائنات کی غرض خلقت ہمیں قرآن سے معلوم کرنی ہے نا. تو اچھا تو اب سورہ نحل کی آیت، سورہ جاسیہ کی آیت، سورہ جاسیہ میں کہتا ہے اللہ وَسَخَرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، ہم نے زمین و آسمان کی ہر چیز کو اے انسان تمہارے لیے مسخر کیا. سورہ لقمان میں کہتا ہے الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنۃ. توجہ چاہ رہا ہوں ان نوجوانوں کی خاص طور کے اوپر. بار بار میں کہہ رہا ہوں، بہت ہی شہر کے نمائندے مجمع سے میں خطاب کر رہا ہوں. الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنۃ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا کتاب مبین. پوری آیت کا ترجمہ نہیں کروں گا. ہم نے زمین آسمان کی ہر چیز کو انسان کے لیے مستخر کیا ہے نا. اور اب سورہ نحل کی آیت 16واں سورہ وسخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. ہم نے چاند بنایا تمہارے لیے، سورج بنائے تمہارے لیے، زمین بنائی تمہارے لیے. کون بول رہا ہے؟ مالک کائنات. ہم نے زمین کا فرش بچھایا تمہارے لیے، آسمان کا شامیانہ تانا تمہارے لیے. ہم نے لیل نہار بنائے تمہارے لیے، آسمان زمین کی ہر چیز کو بنایا ہم نے انسان کے لیے. مالک تم نے ہر چیز بنائی انسان کے لیے، انسان کو کس لیے بنایا؟ مل کے سارے آ جائے، فیصلہ ہو جائے قرآن کی آیتوں کی روشنی میں. ہاتھ آپ کے بلند رہے. مالک تو نے چاند بنایا انسان کے لیے، سورج بنایا انسان کے لیے، لیل و نہار بنایا انسان کے لیے، دریا بنایا انسان کے لیے، پہاڑ بنایا انسان کے لیے، سب فلک پہاڑ بنایا انسان کے لیے، دریا میں روانی بخشی انسان کے لیے. انسان کو کس لیے بنایا؟ سورہ زاریات میں کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے انسان کو بنایا اپنی عبادت کے لیے.
تو جن بنا اللہ کی عبادت کو، بیدار رہو، قرآن بول رہا ہے، آیت بول رہی ہے، سورہ زاریات بول رہا ہے، اللہ نے جن کو بنایا اپنی عبادت کے لیے. یہاں سے آخر تک مجمع میں بیداری دیکھنا چاہوں گا. اللہ نے انسان کو بنایا اپنی عبادت کے لیے. قرآن ہے، میں داستان نہیں سنا رہا. تو جن کی غرض تخلیق عبادت، انسان کی غرض تخلیق عبادت. جن بنا عبادت کے لیے، انسان کی تخلیق کی غرض عبادت کے لیے. اور اب میرے نبی نے آواز دی، ضربت علی یوم الخندق افضل من عباد ثقلین. جس کی ایک ضربت پورے مقصد کو پورا کر دے اس کا نام ہے علی. ایک ضربت جس کی رحمت ہے، مل کے سارے ایک ضربت. اس سے بھی بلند صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر، صلی اللہ محمد والے محمد. یا علی. تو ہم بنائے گئے عبادت کے لیے، انسان بنا عبادت کے لیے، جن بنا عبادت کے لیے، ہے نا. تو اب سب کو اللہ کی عبادت کرنی ہے نا. آواز آ رہی؟ بے شک نوجوان مجھے بڑی غور سے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے نا. مالک تیری عبادت کیسے کریں؟ کام میری عبادت کرنی ہے تو مجھے پہچان کے کرو. تھکنا نہیں، میرے ساتھ دینا ہے اتنے مجمع کو. سب کو اللہ کی عبادت کرنی ہے. مالک، مجمع کا حسن یہی کہ سب بولتے رہے، ہے نا. مالک تیری عبادت کیسے کریں؟ کہ میری عبادت کرنی ہے تو مجھے پہچان کے کرو. مالک تجھے کیسے پہچانے؟ کہ مجھے پہچاننا ہے تو مجھے میرے ناموں سے پہچانو. قہار ہے، جبار ہے، متکبر ہے، ٹھیک ہے نا. دعائے جوشن کبیر پڑھتے ہیں، ماہ رمضان گزرا ہے، پڑھی ہوگی آپ نے جوشن کبیر، جوشن صغیر، دعائے یستشیر، دعائے مجیر، فاتحہ پڑھتے ہیں نا. یہ تو کہنے کی ضرورت نہیں، میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، خود بھی ہیں، سب پڑھتے ہیں ماشاءاللہ سے، ہے نا. تو اللہ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، متکبر بھی ہے، ارحم الراحمین بھی ہے، اکرم الاکرمین بھی ہے، سب کچھ ہے نا. جہاں سے سورہ ہم شروع ہوتا ہے، ابھی نماز پڑھ رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا افراد کیا پڑھتے ہیں نماز میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے. اللہ بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، الحمدللہ ہے. آواز نہیں آ رہی مجھے اتنا، میں آپ اپیل کرنے کا مطلب نہیں ہے. الحمدللہ ہے رب العالمین. پورے زمانے کو سناؤ کہ توحید ہے کیا. الحمدللہ قرآن سے جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں، الحمدللہ رب العالمین. حمد اس اللہ کی جو عالمین کا رب ہے. پھر کہتے کہو الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے. مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے. تو کبھی کہتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان اللہ تطغوا في الميزان. وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے. دعائے یستشیر میں، دعائے مجیر میں، دعائے جوشن کبیر میں، قرآن کی آیتوں میں ہے نا اللہ کے نام. لیکن قرآن میں مجھے ایک آیت عجیب ملی جو میں آج مجلس میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، اور وہ آیت یہ ہے. اللہ کہتا ہے ان اللہ فالق الحب والنوا، میں وہ ہوں جو زمین کے سینے میں دانے کو شگافتہ کرتا ہوں. ماشاءاللہ مولا آباد کے سارے یاد ہے. میں اللہ کہہ رہا، میں اللہ وہ ہوں جو زمین کے سینے میں، آپ کے اٹھتے ہوئے ہاتھ سلامت رہے، میں وہ ہوں جو زمین کے سینے میں، جو جوف زمین میں دانے کو شگافتہ کرتا ہوں. تو یہی تو میں کہتا ہوں کہ خدا کی ذات لامحدود ہے، خدا وحدہ لا شریک ہے. لیکن علی والو، نبی والو، قرآن والو، اللہ والو، جو مزاج توحید کا وہی مزاج نبوت کا. مجھے نہیں معلوم مثالت ہے. جو مزاج توحید کا وہی مزاج نبوت کا، جو مزاج نبوت کا وہی مزاج امامت کا. اس نے دانے میں شگاف کیا کہ مجھے اللہ مانو، نبی نے چاند میں شگاف کیا مجھے رسول مانو، علی نے دیوار میں شگاف کیا. ادھر آباد رہے آپ کے اٹھتے ہوئے ہاتھ.
صلی اللہ علیہ محمد. یا علی مزاج توحید طبعی محمد کا. مل کے سارے یا علی. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے تمہیں بنایا اپنی عبادت کے لیے. جن کو بنایا اپنی عبادت کے لیے. مالک بول رہا ہے, رب کائنات بول رہا ہے, خالق ارض و سما بول رہا ہے, رب العالمین بول رہا ہے, اکرم الاکرمین بول رہا ہے, اجود الاجودین بول رہا ہے, ارحم الراحمین بول رہا ہے. میں نے انسان بنایا اپنی عبادت کے لیے. میں نے انسان کو بنایا اپنی عبادت کے لیے, جن کو بنایا اپنی بندگی کے لیے, عبادت کے لیے. مالک کیا کریں؟ کہا میری عبادت کرو. مالک کیسے کریں؟ کہا مجھے پہچان کے. مالک کیسے پہچانے؟ کہا میرے ناموں سے پہچانو, ہے نا. اب ناموں کا ذکر آ گیا تو مجمع کو ایک چھوٹی سی ایک غذائے فکر ہے جو آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں ان آیتوں کے پڑھنے کے لیے جو مجھے پڑھنی ہے. لیکن ناموں کی 2 قسمیں ہیں. بڑے منتخب افراد میرے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں اور سارے منتخب افراد ہیں. میں اب کس کا نام لوں؟ وقت میں اتنی وسعت نہیں دامن میں وقت میں, لیکن میں بس سب کا شکر گزار ہوں. پہلے میں شکریہ ادا کیا میں نے. ذرا توجہ فرمائیں. مجھے میری عبادت کرنی ہے, مجھے پہچان کے کرو. اور پہچانو کیسے؟ مجھے ناموں سے پہچانو. خالق ہوں, رازق ہوں, وہاب ہوں, ہے نا, مجھے پہچانو. ناموں کی 2 قسمیں, جتنا سامنے بندہ بیٹھا ذرا بولنا ہے. ناموں کی 2 قسمیں. ایک نام تو وہ ہیں جو ہم اور آپ رکھتے ہیں. تھک تو نہیں رہے ہیں؟ اب آواز نہیں آ رہی, اتنا مجمع بیٹھا ہوا. سلامت رہے یا علی, سلامت رہے آپ کے ہاتھ. ایک نام کی قسم تو وہ ہے جو ہم اور آپ رکھتے ہیں, ہے نا, یعنی مخلوقات, ہم مخلوقات ہیں نا, ہم نام رکھتے ہیں. اچھا میں کسی کو کہہ نہیں رہا ہوں, یعنی مثال دے رہا ہوں, مجبور ہوں کہ مثال دوں گا میں. نام ہے شجاع اور ہے بالکل بزدل. مثال دے رہا ہوں میں, ٹھیک ہے نا. اب سنیے, نام رکھ دیا فاضل, ہے بالکل جاہل. خدا کرے یہ تھکے نا مجمع میرا. نام رکھ دیا عادل, ہے فاسق, ہے نا. تو ایک نام کی قسم ہماری ہے نا. ہم نام رکھ دیں فاضل, عالم, عادل, فلاں فلاں فلاں, ہے نا. لیکن ضرور نہیں کہ وہ آدمی ویسے ہی عادل ہو, ویسے ہی فاضل ہو, ویسے ہی شجاع ہو, ویسے ہی بہادر ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن جب اللہ کہے کہ میں وہاب, توجہ علی والوں میں, جب اللہ کہے کہ میں قادر تو واقعاً قادر, جب اللہ کہے کہ میں رازق تو واقعاً رازق, جب اللہ کہے کہ میں وہاب تو وہ واقعاً ہبہ کرنے والا, ہے نا. تو ہم جب نام تو فرق کیا بنا ان دونوں قسموں میں ناموں کے رکھنے کی؟ فرق کیا بنا؟ فرق یہ ہوا دوستوں آخری آدمی تک, ہم جب نام رکھتے ہیں تو کردار کی ضمانت نہیں ہوتی. سلامت رہے, آباد رہے. ہم جب نام رکھتے ہیں تو کیریکٹر کی گارنٹی نہیں ہوتی, کردار کی ضمانت نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا. لیکن جب اللہ کہے وہاب تو واقعاً وہاب, جب اللہ کہے قہار تو واقعاً قہار, جب اللہ کہے کہ میں رازق تو واقعاً رازق, ٹھیک ہے نا. اب سنیں, یہ تمہید باندھ رہا تھا میں اس جملے کے لیے. میرے امام نے کہا, میرے معصوم امام نے کہا کہ اللہ کی اندیت میں شہزادی کونین کے 9 نام ہیں. میں کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں. الکوثر 5-6 جلدوں پر مشتمل سیٹ ہے پورا عربی کا, ہے نا. اور انوال و مواہب 3-4 جلدوں میں فارسی کی کتاب, اور لاتعداد کتابوں کے اندر آپ کو اردو میں یہ حدیث مل جائے گی جو میں سنا رہا ہوں آپ کو. پوری حدیث پیچھے نہ سناؤں, لیکن نام کا ذکر آ گیا ہے تو نام کے حوالے سے جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. امام کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس, سارا مجمع میرا ساتھ دے رہا ہے انشاءاللہ, مولا آباد رکھے. جو تذکرہ سجدہ سننے آیا ہوا ہے یہ پیغام لے کے اٹھے. مولا کہتے ہیں, چھٹے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی اندیت میں اللہ کے پاس شہزادی کونین کے 9 نام ہیں. فاطمہ, صدیقہ, مبارکہ, طاہرہ, زکیہ, راضیہ, مرضیہ, محدثہ, زہرا. تھک گئے؟
طبیعت بوجھل تو نہیں ہو رہی آپ حضرات کی؟ مولا آباد رکھے، سلامت رہیے، اٹھتے ہوئے ہاتھ یا علی کہنے والے مولا آباد رکھے آپ کو۔ اب سنیے گا، پوری توجہ آپ کی میرے ساتھ ساتھ ہے۔ مجھے احساس ہے وہ ممکن ہے الفاظ کی کوتاہی، بیان کی کوتاہی میرے مفہوم کو، میرے معافی ضمیر کو واضح نہ کر سکے، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ کا علم اور آپ کا ذہن میرے کہے ہوئے الفاظ کو خود ٹھیک کر لے گا۔ اس لیے کہ گفتار کے اسلوب پہ قابو نہیں رہتا جب روح کے اندر متلاطم ہو خیالات۔ سلامت رہے۔ تو میں اپنی شہزادی کی بارگاہ میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، اپنے حوالے سے نہیں، اپنے امام کے حوالے سے۔ اب میں نے آپ کو سنا دیا 9 نام ہے، جتنا مجھے دیکھ رہا ہے جہاں آواز جا رہی ہے، شہزادی کے 9 نام اللہ کی نیت میں، اللہ کے پاس ہے نا، اور اللہ نام رکھے تو اس کی شان اور ہے۔ اب سارے ناموں کو ڈسکس نہیں کرنا، ان ناموں میں سے ایک نام ہے صدیقہ۔ اب میں قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں تاکہ اس لفظ کی قیمت سمجھ میں آئے۔ نہیں ایسا نہیں، آواز نہیں آ رہی، ایسا نہیں، میں مجلس ختم ہو جائے گی، میرے ساتھ دیتے رہو، میں تھک جاؤں، آپ جب مجھے آگے بڑھائیں گے تو میں آگے بڑھوں گا، ٹھیک ہے نا۔ شہزادی کے 9 نام، اس میں ایک نام ہے صدیقہ۔ قرآن میں آواز دی اللہ نے، اب اس لفظ کی طاقت دیکھیے گا، ترجمہ کرتا ہوں آگے بڑھوں گا، جہاں رزلٹ نکل آئے مجھے روک دیں آپ، اس لیے کہ میرے میں طاقت نہیں کہ میں آپ کو روک سکوں۔ تھک تو نہیں رہے؟ اتنا مل کے مجمع سارا بلند ترین صلوات پڑھے محمد والے محمد پر، صلی اللہ محمد و آل محمد۔ یا علی سلامت رہے، مولا آباد رکھے۔ اچھا تو اب 9 ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ جلدی جلدی سنیں آیتوں کے حوالے سے۔ صدیقہ ہے نا، سورہ نساء میں کہتا ہے، 4 سورہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یطع اللہ ورسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین۔ پوری آیت کا ترجمہ بھی نہیں کر رہا، نہ پوری آیت پڑھ رہا ہوں میں۔ ہم نے جن پر اپنی تھک تو نہیں رہے ہیں، یہ میرا سٹائل ہے، میں بالوں پوچھ لیتا ہوں، میں آپ سے معاف۔ ہم نے جن پر اپنی نعمتیں اتاری، اللہ کہہ رہا ہے انعم اللہ علیہم، وہ نبی بھی ہیں، صدیق بھی ہیں۔ مالک نبی تو نبی ہوتا ہے، یہ صدیق کون ہے؟ نوجوانوں خاص طور پہ سلامت رہے، سارے بزرگ قوم کے ملت کے علماء خطبہ مولا نے آباد رکھے، ان کا سایہ سروں پہ قائم رہے ہمارے، لیکن توجہ فرمائے، ہے نا، جن پہ ہم نے اپنی نعمتیں اتاری وہ نبی بھی ہے، صدیق بھی ہے۔ مالک نبی تو نبی ہے، یہ صدیق کون ہے؟ سورہ مریم 19واں سورہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا۔ ذکر کرو کتاب میں ابراہیم کا، ابراہیم نبی بھی تھا، صدیق بھی تھا۔ ایسا نہیں پیچھے مجمع خاموش بیٹھا، میرے ساتھ آئے۔ ابراہیم نبی، قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں، قرآن سے محبت رکھنے والے اگر جملہ لے کے اٹھ جائیں تو میرے آنے کی میرے سوارت ہو گئی۔ قرآن میں اللہ نے کہا ابراہیم نبی بھی ہے، ابراہیم صدیق بھی ہے۔ فیصلہ ہو رہا ہے آج انشاءاللہ امام بارگاہ میں، شہدائے کربلا میں، علی کے چاہنے والوں کے سامنے، علماء کرام کے سامنے، خطباء اعظام کے سامنے منبر پہ بیٹھ کر ایک فیصلہ ہو رہا ہے قرآنی، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ ابراہیم نبی بھی ہے، ابراہیم صدیق بھی ہے۔ مالک کوئی اور بھی صدیق ہے؟ کافر پڑھو قرآن، سورہ مریم، واذکر فی الکتاب ادریس۔ آواز میں سارے پیچھے بولے، آپ خاموش بیٹھے، مل کے ساتھ چاہتے ہیں۔ واذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا۔ ادریس کا ذکر کرو کتاب میں، ادریس ہمارا نبی بھی تھا، ادریس صدیق بھی تھا، ہے نا۔ توحید پرست بیٹھے ہوئے ہیں، اب جملے کو سنبھالنا، توحید پرست بیٹھے ہوئے جملے کو سنبھالنا۔ ابراہیم نبی بھی ہے، صدیق بھی ہے، ادریس نبی بھی ہے، صدیق بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ مالک یہ تو ہے مرد، کوئی اور بھی صدیق ہے؟ یہ سورہ مریم، اب سورہ مائدہ 5واں سورہ، مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبل رسول۔ عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں، خاموش ہو گئے سارے، سلامت ہیں، بڑی دور سے آواز آئی ہے، یا علی۔ اب اپنے ردھم کو میرے ساتھ رکھیے گا، آپ کی جذبات میں ان کا قدر کر رہا ہوں، لیکن ذرا سا باریک بات ہے، میں ذرا تھکن محسوس کروں گا، لیکن مجبور ہوں جملہ کہنے پر۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، سورہ مائدہ 5واں سورہ۔ عیسیٰ کچھ نہیں ہے، رسول ہے، مریم کے بیٹے ہیں، ابن مریم ہے۔ اب سنیے، قرآن میں کوئی لفظ اللہ بے مطلب استعمال نہیں کرتا ہے نا۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ یہ توحید پرست بیٹھے ہوئے ان سے کہہ رہا ہوں میں، اللہ کہتا ہے قد خلت،
قد خلت من قبلہ الرسل، عیسیٰ نبی ہیں، رسول ہیں، مریم کے بیٹے ہیں، اور عیسیٰ سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے تھے۔ مالک یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ بھئی عیسیٰ رسول ہے، ٹھیک ہے، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، یہ بھی معلوم ہے۔ یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ عیسیٰ سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے تھے؟ بتلانا یہ تھا کہ نہ وہ اللہ کے بیٹے تھے نہ یہ اللہ کا بیٹا۔ آجا میرے ساتھ آجا مل کے فیصلہ ہوگا انشاءاللہ، مل کے ساتھ آجا میرے۔ مالک بتلانا کیا تھا؟ کیا بتلانا یہ تھا کہ نہ وہ اللہ کے بیٹے نہ یہ اللہ کا بیٹا۔ اب آیت آگے بڑھی، اس جملے کے لیے میں آیت پڑھ رہا تھا، مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبل رسول، عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں، ابن مریم ہے، وہ رسول ہے، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ وہ امہ صدیقہ، اور عیسیٰ وہ ہیں جن کی ماں کا نام صدیقہ ہے۔ کانا یاکلان الطعام، ترجمہ نہیں کرنا ہے، جملے کے ساتھ چلنا ہے میرے۔ کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے، بیٹا بھی کھانا کھاتا تھا، ماں بھی کھانا کھاتی تھی۔ میں ممبر پہ آ کے کہوں کہ میں پانی پیتا ہوں، میں ممبر آ کے کہوں میں کھانا کھاتا ہوں، آپ سوچیں گے نا بھائی یہ میں کیوں بول رہا ہوں؟ تو مالک تو نے یہ کیا کہہ دیا؟ عیسیٰ کھانا کھاتے تھے، مریم کھانا کھاتی تھی، یہ بولنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا بتلانا یہ تھا کہ اگر اللہ ہوتے تو کھانا کیسے کھاتے؟ سلامت رہے، آباد ہے، مل کے آ جائے میرے ساتھ ساتھ، ایسی بیداری کو ساتھ رکھے۔ کانا یاکلان الطعام، عیسیٰ بھی کھانا کھاتے تھے، مریم بھی کھانا کھاتی تھی، عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں، ابن مریم ہے نا۔ اور اب قرآن نے پھر آواز دی، توجہ کریں، قرآن نے پھر آواز دی، یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی النساء العالمین، اے مریم ہم نے تمہیں مصطفیٰ بنایا۔ صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ اب اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ باران رحمت ہے، اور رحمت کی اپوزٹ ٹھیک ہے نا۔ تو باران رحمت ہے، مجھے احساس ہے وقت کے گزرنے کا، لیکن توجہ فرمائیے، جملہ ادھورا رہ جائے گا۔ میں کیا عرض کر رہا تھا؟ ابراہیم نبی بھی ہیں، صدیق بھی ہیں، ہے نا۔ اچھا ادریس نبی بھی ہیں، صدیق بھی ہیں۔ مریم کے لیے کہا امہ صدیقہ، ان کی ماں صدیقہ ہیں۔ پھر اللہ نے کہا ان اللہ اصطفیٰ کے، ہم نے مریم کو مصطفیٰ بنایا، جو صدیقہ ہو وہ مطہرہ ہو۔ جو کریں علی جو جملہ ضائع ہو جاتا ہے، ایسے نہیں اتنی تھکنا نہیں، میرے ساتھ دینا ذرا، آواز نہیں آ رہی یار، بیٹھا ذرا مجھے آپ نے پڑھوا دیا مجھے، لیکن 2-4 جملے مجھے اور پڑھوائیں تاکہ بیان مکمل ہو جائے، کیونکہ یہ نچوڑ دے رہا ہوں، جوہر دے رہا ہوں، ان آیتوں کو نکال کے آپ سننے والوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ نے کیا کہا؟ مریم کیا ہے؟ صدیقہ ہے، بس یہی پہ جملے کو ختم ہو جانا ہے۔ مریم کیا ہے؟ صدیقہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن نے کہا مریم صدیقہ، اور میرے امام نے کیا کہا کہ فاطمہ زہرا صدیقہ، تو صدیقہ مریم بھی ہے، صدیقہ فاطمہ بھی ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ مل کے ایسے نہیں، سارے مل کے آ جائے۔ مریم بھی صدیقہ، فاطمہ بھی صدیقہ، مالک میں فرق کیا ہے؟ تو فرق امام نے بیان کیا۔ میرا امام نے کہا کہ مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار، اور فاطمہ ہر زمانے کی عورتوں کی۔ مولا بات رکھے، آباد رہے، مل کے سارے۔ اب مجھے بتائیں بندہ کچھ ٹھٹو نہیں رہا ہے میرے سامنے؟ اور سلامت رہے، پوری طاقت سے ذرا بلند ترین صلوات پڑھ دے مل کے مجمع میں۔
ہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بس اب اس سے بڑا جملہ میرے ذہن میں ہے اور جو آپ کو ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. یہ ساری آیتیں، یہ حدیثیں، یہ منتج ہو رہی ہیں اس نتیجے تک جو نتیجہ اپنے محترم سننے والوں کو، صاحبان علم کو، ارباب دانش کو، اس مجمع کو ہدیہ کر رہا ہوں میں. جہاں جہاں یہ آواز جا رہی ہے میری پوری طاقت کے ساتھ، پورے کلیجے کی طاقت سے، یہ آخری پیغام، یہ آخری میسج، یہ آخری پیغام منبر سے ہدیہ ہو جائے تو میں دو جملے فضائل کو سنا کر مسائل پہ آ جاؤں گا. کیا کہا اللہ نے؟ میرا ساتھ دیے گا. ابراہیم نبی بھی ہے، صدیق بھی ہے، ادریس نبی بھی ہے، صدیق بھی ہے، موسیٰ عیسیٰ کی ماں ام صدیقہ مریم صدیقہ ہے. لیکن مریم اپنے زمانے کی، توجہ کرو، مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار، اور میری شہزادی ہر زمانے کی، ہر دور کی، ہر پیریڈ کی، ہر عہد کی عورتوں کی نہیں، پورے عالم کی سردار ہے. تو مجھے کہنے دو کہ مریم ہے صدیقہ اور فاطمہ ہے صدیقۃ الکبریٰ. مل کے سارے آ جائے. مریم ہے صدیقہ، بولو نہیں والو، تھکنا نہیں ہے. مریم ہے صدیقہ اور فاطمہ کیا ہے؟ امام کہہ رہے ہی صدیقۃ الکبریٰ. یہ فقط صدیقہ نہیں ہے، صدیقہ کبریٰ ہے. تم سے بہتر کون جانے گا؟ کبریٰ کہتے ہیں جو سب سے بڑا ہو، جو سب سے بڑی عورت ہو اسے کہتے ہیں کبریٰ، اور جو سب سے بڑا مرد ہو اسے کہتے ہیں اکبر. کیا نبی کی حدیث بھول گئے؟ میرے نبی نے کہا تھا لولا علی لم یکن لفاطمہ کفون. اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا. فاطمہ اگر صدیق کبریٰ ہے تو علی صدیق اکبر ہے. میں فضائل جسے دل سے دعا دیتی ہے، جسے دل سے دعا دیتی ہے، پھول بنا دیتی ہے، مختار بنا دیتی ہے. اور فاطمہ زہرا کی الفت کو بسا لو دل میں. فاطمہ زہرا کی الفت کو بسا لو دل میں. ارے یہ تو نسلوں کی تہار. ماشاءاللہ. یا علی یا علی یا علی. اب میں مجلس پڑھ چکا لیکن اگر آپ کا موڈ ہو تو صرف 2 جملے بیان کرو. اور جو ہے سارے آدمی مل کے آخری آدمی تک ماشاءاللہ. یا علی. آخری کلمات ہیں، میں نے فضائل جو سنانے تھے سنا دیے، اور ممبر کا حق یہ ہے کہ اس سے فضائل سنائے جائیں، ٹھیک ہے نا. لیکن اب میں فضائل نہیں سناؤں گا آپ کو. فضائل سنا چکا، میں فضائل سنا چکا، اور اتنے فضائل سنانے والے ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں. میری کیا تھا آپ کے میں فضائل سناؤں. اب میں فضائل کی فضیلت میں ایک جملہ سنا رہا ہوں. میں تھک رہا ہوں، مجھے سارا مجمع معاف کرے، میں تھک گیا ہوں. خدا کرے میں بیان کر سکوں، لیکن پڑھنے کا اور سننے کا حسن یہی ہے کہ مجمع بھی بولتا ہے، اور اس مجلس میں 5 منٹ میرا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.
5 منٹ میرا ساتھ دیے گا. آپ نے بہت ساتھ دیا ہے لیکن اب میں آواز میرا ساتھ نہیں دے رہی. فضائل کی فضیلت میں جملہ وہ سنانا ہے. وہ جملہ یہ ہے کہ دیکھیں آل محمد کا اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے, نمائندہ مجمع شہر کا. اب فضائل کی فضیلت میں جملہ ہے, دنیا نے آل محمد کے عہدے میں تو اختلاف کیا, میں نہیں بول پا رہا ہوں تو طاقت سے پڑھوائیں گے تو مجھے تھوڑا پڑھ سکوں گا. کچھ خاموش ہوئے ہیں سارے, بول نہیں رہے ہیں, اب آواز نہیں آ رہی. سلامت رہے. دنیا نے آل محمد کی, وقت ختم ہو گیا, دنیا نے آل محمد کی فضیلت عہدے میں تو اختلاف کیا, منصب میں, لیکن کسی کی یہ ہمت نہیں کہ وہ آل محمد کے فضائل کا انکار کر دے. آہستہ ہو جاؤں, آپ آہستہ نہیں ہوئیے گا, مجمع آہستہ نہیں ہوگا. جس بیداری سے, جس ردم سے آپ چل رہے ہیں ماشاءاللہ, میرے ساتھ ساتھ ان جملوں کو وزن دیے گا تاکہ جملہ مکمل ہو جائے. اچھا, تو اب میں نے کیا کہا کہ دنیا نے آل محمد کے عہدے میں اختلاف کیا, فضیلت میں کسی کی ہمت ہی نہیں ہوئی تو وہ اختلاف کرے, ہے نا. تو مجھے کہنے دیں کہ جو آل محمد کے عہدے کا انکار کرے وہ مسلمان تو ہے, مومن نہیں بن سکتا. لیکن جو آل محمد کے فضائل کا انکار کرے وہ نہ مسلمان ہے نہ مومن. میں نے بات بڑی کھول دی, لاجیکل بات ہے. پھر سنیں, نوجوانوں کو خاص طور پہ کہہ رہا ہوں, پوری بیداری چاہوں گا. میرے پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سننے والے کو انوالو کر کے جملے کے اندر جملہ ہدیہ کروں. اور آپ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے ماشاءاللہ, نمائندہ شہر کا نمائندہ مجمع. دنیا نے علی محمد کے منصب میں اختلاف کیا, عہدے میں اختلاف کیا, لیکن فضائل میں کسی کی ہمت اختلاف کر دے, ہے نا. تو اب جو آل محمد کے عہدے کو نہ مانے وہ مسلمان تو ہے, مومن نہیں بن سکتا. لیکن اگر کوئی فضائل کا انکار کرے تو میرا مومن ہے نا مسلمان. کیوں؟ اس لیے فضائل وہ ہے جنہیں ادھر والے بھی مانتے ہیں ادھر والے بھی. آواز نہیں آ رہی, خاموش بیٹھے. پیچھے والے سارے بول رہے تھے, سامنے ہوا کریں میرے ساتھ مل کے سارے. خاموشی بیٹھنا ہے. مجھے احساس ہے آپ بھی تھک گئے ہیں, لیکن اب میں اور زیادہ تھکا ہوا ہوں. پوری میرے ساتھ ہے نا. تو اب مجھے کہنے تھے جو عہدے کو نہ مانے وہ مسلمان, لیکن جو فضائل کو نہ مانے وہ نہ مسلمان نہ مومن. تو اب 2 چیزیں ہو گئی نا, 2 چیزیں ہو گئی. ایک ہو گیا عہدہ, ٹھیک ہے, اور ایک چیز ہو گئی فضائل. یہ آل محمد کا فضائل چاہنے والا مجمع کراچی کا بیٹھا ہوا ہے, اس سے کہہ رہا ہوں میں. ایک چیز ہو گئی اتفاقی فضائل, ایک چیز ہو گئی اختلافی عہدہ, ہے نا. عقل کا فیصلہ یہ ہے کہ اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو جو دلیل اس اختلاف کو رفع کرے وہ خود اختلافی نہیں ہوتی. آواز نہیں آ رہی, مجھے آواز نہیں آ رہی ہے. پوری جملے کے ساتھ ساتھ اتنے میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو جو دلیل میں اگر پیش کروں اختلافی دلیل, آپ کہیں گے بھائی یہ کیا کر رہے ہیں آپ, وہ بھی جھگڑے کی بات, یہ بھی جھگڑے کی بات. نوجوانوں ذرا میرے ساتھ دینا. میں اتنے نوجوانوں کو دیکھ رہا ہوں, میرے ساتھ دیے گا, بزرگ سب جانتے ہیں, میرے بڑے بڑے ارباب علم تشریف فرمائے. بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں نمائندہ مجمع ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, تو اب جو 2 چیزیں ہو گئی, ایک ہے اختلافی, ایک ہے اتفاقی. عہدہ ہے اختلافی, فضائل ہے اتفاقی. صحیح ہے. کسی بات میں اختلاف ہو تو جو آپ دلیل دیں گے وہ اختلافی نہیں ہوگی, اتفاقی ہوگی. لوگ کہیں گے بھائی کیا آپ اختلاف پیش کر رہے ہیں, وہ بھی اختلاف تھا, یہ بھی اختلاف تھا. اب میں مثال دے کے اور آسان کر دوں. 2 دوست ہیں اور آپ نہ اس کو مانتے ہیں کچھ نہ اس کو مانتے ہیں. اب ایک صاحب کے علم کا مسئلہ چلا کہ فلاں صاحب عالم ہے یا نہیں. آپ نے مجھ سے پوچھا, بھائی اس مثال میں سب کچھ رکھا ہوا ہے, اب میں پڑھ نہیں پاؤں گا, اگر آپ تھکے یہ جملہ مجھے ادا کرنا ہے, لیکن مجمع مجھے پڑھوائے گا انشاءاللہ. یہاں سے آخر تک ریکارڈ ہو رہے جملے لگے ماشاءاللہ سے علی والے بیٹھے ہوئے. میں نے کہا جناب 2 دوستوں میں اختلاف ہو گیا. آپ نے کہا جناب یہ فلاں صاحب عالم ہے. میں نے کہا عالم ہے. آپ نے کہا دلیل. آپ نے مجھ سے پوچھا دلیل کیا ہے. میں نے کہا یہ دوست جو اس کا یہ دلیل ہے. آپ نے کہا میں نے اس کو مانتا ہوں, نہ اس کو مانتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آ جائے نوجوان میرے ساتھ آ جائے. مولا باجا کہ آپ کو اٹھتے ہوئے ہاتھوں سلامت رکھے. میں تھک رہا ہوں, دیکھیں کوئی آیت نہیں پڑھ رہا ہوں, ایک فیصلہ ہو رہا ہے امام بارگاہ میں انشاءاللہ. نہ میں اس کو مانتا ہوں, اس کو مانتا ہوں. آپ نے مجھے چپ کرا دیا. اب ایک ایسا شخص آیا جسے سب مانتے تھے, اس سے پوچھا یہ عالم ہے, اس نے کہا عالم ہے. اب نہ میری ہمت نہ آپ کی ہمت, اس لیے اس نے کہہ دیا جو اتفاقی ہے.
تو اصول بن گیا کہ جب کسی مسئلے میں اختلاف ہو تو جو دلیل آتی ہے وہ اتفاقی ہوتی ہے. آپ سمجھ میں آیا؟ میرے اللہ نے میری شہزادی کونین کو اتنا باکمال بنایا کہ آدم سے زیادہ علم دیا، نوح سے زیادہ شکر دیا، ابراہیم سے زیادہ صاحب کمال بنایا، موسیٰ سے زیادہ صاحب کمال بنایا، لیکن اللہ نے میری شہزادی کو نہ نبی بنایا نہ امام. اس لیے کہ نبوت اور امامت دونوں عہدے ہیں اور عہدے ہر دور میں اختلافی رہے. بولو علی والے وہ آخری عالمی تک دل میں سینا کی محبت ہے. عہدے ہر دور میں اختلافی رہے. کسی نے آدم کو مانا، کسی نے نہیں مانا، کسی نے ابراہیم کو مانا، کسی نے نہیں مانا، کسی نے موسیٰ کو مانا، کسی نے نہیں مانا، کسی نے عیسیٰ کو مانا، کسی نے نہیں مانا، کسی نے محمد کو مانا، کسی نے نہیں مانا، ہے نا. لیکن اللہ نے اسی لیے ایک خاتون کو عہدے سے ہٹا کر اتفاقی بنایا کہ اگر مباہلے میں جائے تو نبی کے کام آئے، فدق کا خطبہ دے تو علی کے کام آئے. بس مجلس میں نے ختم کر دی. بس دیکھیں بس مجلس ختم ہو گئی. ایک ہوتی ہے جسمانی اذیت اور ایک ہوتی ہے روحانی اذیت. آپ سمجھتے ہیں شرفا بیٹھے شہر کے، جسمانی اذیت جتنی بھی ہو روحانی اذیت سے کم ہوتی ہے. جب کسی کے ہاں کوئی مرتا ہے تو گھر والے گھر کے بڑے کمرے میں ایک فرش بچھاتے ہیں کہ لوگ تعزیت کے لیے آئیں گے. میں سارے بزرگوں کا، نوخانوں کا، خطبہ کا، علماء کا شکر گزار ہوں وہ تعزیت کرنے آئے. اور اس میں دنیا بھی یہی ہے، شرفا کا طریقہ یہ کہ لوگ واقعی تعزیت کے لیے آتے ہیں، پرسہ دینے آتے ہیں. بس میری بیوی نے بھی بعد رسول اپنے گھر میں ایک سفید چادر بچھائی کہ لوگ تعزیت کے لیے آئیں گے. شام تک بیٹھی رہی، کوئی تعزیت کو نہ آیا. دوسرا دن گزر گیا، کوئی تعزیت کو نہ آیا. تیسرے دن کچھ قدموں کی چاپ محسوس ہوئی. سنو جملہ، فضل کا فضا دروازہ کھول دے، شاید تعزیت کرنے والے آئے. کہا بی بی تعزیت کرنے نہیں آئے، گھر کو جلا. یہ مجمع اس ذاکر حسین کی مجلس سوئم میں بیٹھا ہوا ہے. میں نے اپنے والد کو اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتارا، لیکن ہزاروں افراد شریک تھے، ماتم کرتے ہوئے لوگ جنازے کو لے جا رہے تھے. آج میں ممبر میں بیٹھا سوچ رہا ہوں کہ یہ ذاکر حسین کا مقدر تھا اور وہ سوار دوش رسول تھا.
جب خیموں میں آگ لگی تو پسر سعد نے آواز دی سوار اپنے گھوڑوں کی نال بندی کرے، اسے کہ اب جنازہ اٹھایا نہیں جائے گا، لاشوں کو پامال کیا جائے گا۔ سنتے ہو نا، حر کا قبیلہ آگے آیا، کہا حر جیسا بھی صحیح ہمارا امیر تھا، ہم اس کے لاشوں کو پامال ہمیں نہیں دیں گے، کہا لے جاؤ۔ حر کا لاشا اٹھا، حبیب ابن مظاہر کے قبیلے والے آئے، حبیب کا لاشا اٹھ گیا، مسلم ابن اوسجہ اسدی کا لاشا اٹھا، حسین کے چاہنے والوں کے لاشیں اٹھتے رہے۔ جب بنی ہاشم بچ گئے تو کچھ لوگ آئے، عباس کا لاشا اٹھا کے لے گئے، پھر کچھ اور لگائے، علی اکبر کا لاشا لے گئے۔ اب راوی کہتا ہے کہ میدان میں تنہا فاطمہ کے میدان میں راوی کہتا ہے تنہا حسین کا لاشا پڑا تھا، گھوڑے دوڑ رہے تھے اور ایک بیوی اپنے بالوں کو بکھیر کے منہ پہ تماچے مار رہی تھی کہ نانا یہ تیرے ناراض ہے۔ چند جملوں کی زحمت ہے، میرے پاس نہ وہ لہجہ ہے، نہ وہ انداز ہے، نہ وہ الفاظ ہیں، لیکن آخری جملہ عرض کروں گا۔ دیکھو تم رو رہے ہو، یہ رونا فقط حسین کی گردن کٹ جانے پر نہیں ہے، یہ رونا اس زخمی کان پر ہے جس سے گوشوارہ نوچ کے نکالا گیا۔ یہ رونا اس سر بڑھانا قافلے پر ہے جو کربلا سے کوفہ اور کوفہ یہ شام لے جایا گیا۔ صاحبان تاریخ، صاحبان علم تشریف فرمائے، محرم کے آخری تاریخیں آئیں جب قافلہ اہل حرم کا ایسے مقام پہ پہنچا جہاں سے دمشق کا شہر نظر آ رہا تھا، قافلے کو روک دیا گیا۔ زہر ابن قیس حسین ابن علی کا سر لے کر یزید کے دربار میں پہنچا، اس نے سر کو پیش کیا۔ حسین کے سر کے بال سفید تھے، داڑھی کے بال حسین ابن علی کے سفید تھے۔ یزید نے غور سے حسین کے سر کو دیکھا اور کہنے لگا حسین بہت جلد بوڑھے ہو گئے۔ ہے نا عجیب جملہ؟ سر کو دیکھا، کہا حسین بہت جلد بوڑھے ہو گئے۔ زہر ابن قیس کا امیر عاشور کے دن حسین کے سارے بال کالے تھے، لیکن جب یا علی کہہ کر علی اکبر کا لاشا اٹھا، آخری جملے میں وہ لہجہ وہ انداز نہیں بیان کر سکتا۔ آپ نے گریہ کیا، مجلس آخری مرحلوں میں آئی، سر کو دیکھا اور اس کے بعد یزید نے پاس الفاظ نہیں ہے، ان بیویوں پر نگاہ ڈالی جو دربار میں موجود تھیں اور کہنے کا من حاضہی من حاضہی من حاضہی من حاضہی، یہ عورت کون ہے، یہ عورت کون ہے، یہ عورت کون ہے؟ زہر ابن قیس نے ایک ایک کا نام بتلایا، ایک ایک کا نام بتلایا، یہ فلاں عورت، یہ فلاں عورت، یہ فلاں عورت۔ اور اب یزید نے دیکھا سجاد کی طرف، کہا من حاضہ یہ کون ہے؟ کہا یہ علی ہے۔ کہا کس کا بیٹا؟ کہا حسین کا۔ کہا تم نے تو کہا تھا کہ حسین کا بیٹا علی قتل ہو گیا۔ سجاد بولے وہ میرا بھائی تھا، اس کا نام بھی علی تھا۔ میں ممبر چھوڑ رہا ہوں۔ یزید کہنے لگا ابن زیاد نے اچھا نہیں کیا جو حسین کو قتل کروا دیا۔ سجاد بولے خدا میرے باپ کے قاتلوں پر لعنت کرے۔ بس روتے رہے گا۔ آخری جملہ ایک ذاکر حسین کی، ایک ذاکر شام غریبہ کی مجلس سوئم ہے، برسوں وہ لہجہ سن کے روتے رہے ہیں۔ میں آخری جملہ پڑھ رہا ہوں، بس خدا آپ کے آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت کرے۔ کہ خدا میرے باپ کے قاتلوں پہ لعنت کرے۔ یزید کو غصہ آیا، کہ میرے سامنے تمہاری یہ مجال؟ سجاد نے پھر جملہ دہرایا، خدا میرے باپ کے قاتلوں پہ لعنت کرے۔ یہ ہے دبدبہ امامت کا، یہ ہے ولایت کبریٰ، یہ ہے عصمت کبریٰ، خدا میرے باپ کے قاتلوں پہ لعنت کرے۔ یزید کو غصہ آیا، ایک مرتبہ جلاد کو حکم دیا کہ سجاد کو قتل کر دو۔ رونے والوں جیسے ہی جلاد تلوار لے کر آگے بڑھا، ان بیویوں میں سے ایک بیوی آگے نکلی، سجاد کا ہاتھ پکڑ کے پیچھے کھینچا اور خود سامنے آ گئی اور کہا یزید تیری مجال کہ تو میرے ہوتے ہوئے میری بیٹی کو قتل کر دے۔
خدا آپ کے ماتموں کو سلامت رکھے، خدا آپ کے گریے کو سلامت رکھے. یزید مقتل کے جملے، یزید گھبرا گیا، کہنے کا من حاذہ المتکبرہ، یہ مقتل کے جملے من حاذہ المتکبرہ، یہ مغرور عورت کون ہے؟ یہ متکبر عورت کون ہے؟ کہاں تو زہر ابن قیس کہہ رہا تھا کہ یہ فلاں بیوی ہے، یہ فلاں بیوی ہے، یہ فلاں بیوی ہے. جیسے ہی کہا نا یزید نے کہ مغرور عورت کون ہے، زہر ابن قیس کانپنے لگا. کہا امیر آہستہ بول، یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے. اب شہزادی کا جلال دیکھے، کہنے لگی امن العادل یبن طلقا، آئے آزاد کر دے رسول کی اولاد. کیا یہ عادل ہے کہ اماؤں کا و بناتوں کا فی تقدیرین، کہ تیری عورتیں، تیری بیٹیاں، تیری بیویاں، تیری کنیزیں تو پردے میں رہے اور نبی زادیاں دربار میں کھڑی رہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. یہ کہہ کے میری شہزادی بیٹھ گئی، اور اب جو بی بی بیٹھی تو دربار میں رونے کا غول مچا. ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا، سنا ارے یہ علی کی بیٹی بول رہی تھی، ارے تم نے علی کا لہجہ سن لیا، یہ حسین کی بہن بول رہی تھی، یہ فاطمہ کی بیٹی بول رہی تھی، یہ محمد کی ماسی بول رہی تھی. اور دربار میں رونے کا غول مچا. یزید گھبرا کے کھڑا ہوا. ابھی یزید سر جھکائے سوچ رہا تھا. ایک مرتبہ حرم سرا کا پردہ اٹھا اور یزید کی عورت ننگے پاؤں ننگے سر دربار میں آ گئی. یزید گھبرا کے کھڑا ہوا، اپنی آبا اتاری، اپنی عورت کے سر پہ ڈالی. کہا تو بلوہ عام میں آ گئی، تو دربار عام میں آ گئی. کہنے کی میں کیا کروں، میں حجرے میں